میرے دوست بزرگوں دوسری گال یہ عرض کرنی ہے کہ دین دے مدارس، قرآن دے مدارس، حدیث دے مدارس، فقہ دے مدارس زیادہ تو زیادہ سارے ملک پاکستان دے اندر علماء دیوبند دے مدارس ہیں. شاید لئیے وجہ کو پتہ کائنی ہر سال وفاق المدارس دے تحت 10,000 بندہ قرآن دا عالم پڑھ کے نکلتا پائے. کتنا الوے دے نہیں وے یہ سارے بزرگ دی محنت ہے، سارے اکابر دی محنت ہے. میں تنقید نہ پیا کریں دا تو آپ کو حقیقت عرض بیٹھا کریں نا. کئی جماعت تے کئی طبقے دے اتنے مدرسے نہیں جتنے سارے مدرسے. تو سب پورے ملک دے سارے کاری کٹھے کرو، انہیں کو اپنے کاری صاحبان کھینا میں کاری ادریس کو کھینا سا، انہیں کو آخو یہ جا سونا قرآن سونا میں پہلے ہی آنے قدردانی کرو. سارے اندر ہی کمزوری پیدا تھائی کھڑیے. اساں زندگی ویچ قدر نہیں سے کریں دے، مرن تو بعد تعریفہ کریں دے، انہاں کوئی فائدہ کہیں نہیں. قدر کرو زندگی ویچ وہ کرے سو. میں ایک بندے کو یہ گالا کہ میں کو آدھے تونشی صاحب سارے بندے مخلص بنے ہیں. میں کہ ناراض نہ تھی میں جرا زیادہ مخلص ہوں دے عقل کریں مفلس ہوں دے. اللہ دے بندے کوئی بھیجا استعمال کرو، قدردانی کرو، انصاف دی نظر نال دیکھو لوگ کیا کریں دے پائے نسا کیا کریں دے پائے. پورے ملک دے اندر حفظ دے مدارس سارے زیادہ ہیں، قرآن دے مدارس سارے زیادہ ہیں، حافظ سارے زیادہ ہیں، قاری سارے زیادہ ہیں، عالم، مفسر، محدث، محقق، مدرس، میرے دوست بزرگوں مبلغ جتنے سارے علماء پیدا کیتن کہیں نہیں پیدا کیتے. اور اگر تساں توجہ فرماؤ تو کبھی گال دساں تقریراں تو روز تھی نہ رہے وینجن. آج صرف ملاقات واسطے آئے ہیں. قاری اسم صاحب کو مبارک نے منائے ہیں، تو کو بھی مبارک نے منائے ہیں کہ تمہارے شہر کے اندر ایسا ادارہ ہے. پوری دنیا دے اندر توجہ میرے کرائے، پوری دنیا دے اندر تعلیمی اعتبار نال دو ادارے نے بڑا نام پیدا کیتے پوری دنیا دے اندر. ایک دارالعلوم دیوبند، ایک جامعۃ الازہر مصر. پوری دنیا دے وچ ان دو ادارے دا تعلیم دے میدان بہت اچا نہ ہے. جامعہ الازہر مصر دا اور دارالعلوم دیوبند دا. لیکن اگلی گال میری لکھن دے قابل ہے ورنہ دل دماغ تے ملا کے گن ونجو پوری دنیا دے اندر جامعۃ الازہر دی کوئی شاخ کائیں نہیں. پوری دنیا دے اندر دارالعلوم دیوبند نہ ہزاراں شاخ ہے. یہ تو مدرسہ دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. خیر المدارس والا مدرسہ دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. دارالعلوم کبیر والا دیوبند دی شاخ ہے. جامعہ قاسم علوم دیوبند دی شاخ ہے. دارالعلوم کراچی دیوبند دی شاخ ہے. جامعہ بنوری ٹاؤن دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. جامعہ اگوڑا خٹک دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. جامعہ اشرفیہ دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. تورے دارالقرآن لیا اے وی دارالعلوم دیوبند دی شاخ ہے. میری گل سمجھ آئیے. اساں الحمدللہ تعمیری کام پہ کریں نے، اصلاحی کام پہ کریں نے، تعلیم عام پہ کریں نے ہیں. جتنے قرآن دے بچے اساں حافظ بڑھائیں کہیں نہیں بڑھائیں. اگو الحمدللہ کچھ اگو الحمدللہ. اور سعودی عرب دے اندر ای وقت بھی سب تو زیادہ قرآن مجید پڑھاون والے سارے قاری صاحبان ہیں. محترم جناب قاری محمد عبداللہ صاحب دامت برکات العالیہ مسجد نبوی پڑھنے پہ میں انہیں کنے پوچھے، انہیں فرمائے 60 سال تھی گئے حضرت قاری رحیم بھائی شب رحمت اللہ علیہ بھیجا میں پاکستان وال نمی گیا متا قیامت اللہ نبی سے فرماوے میری محبت اپنا ملک چھوڑیا ہوئی وط ول گیا ہمیں. میں نہیں ول گیا اتھا ہی مرساں. حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی صاحب نور اللہ مرکزہ کئی مرتبہ حضرت دی صحبت ملاقات یہ فقیر کو بھی نصیب تھائیے. میں اپنے اکھی نال ڈٹھے
کہ مسجد نبوی دا امام شیخ حذیفی دامت برکاتہم العالیہ حضرت دی جتی دے کولو بہندا ہا انتظار کریندا ہا مغرب دے بعد حضرت نفل پڑھ کے اٹھ سن میں جتی چاہ کے حضرت کو اپنی گلی تے ملے ساں حضرت او نال ملائے اتفاقاً میں گیا ہویا ہم قاری صاحب میں کو فرمایا رات کا کھانا میرے پاس کھانا ہے میں بھی حضرت دی انتظار ہی ہم اٹھے ہیں گلی تے بن بیٹھے ہیں ایک عربی شیخ نے آ کے حضرت کو ملائے گلی دے ہوتے گلی ڈرائیو کی تیے گلی چلا کے گھننا ہے حضرت دا مکان مسجد نبوی کنے کافی دور ہا اتھا بن کے اتارے سی واپس چلیا گئے میں حضرت کنے پوچھے حضرت یہ شیخ کون ہا انہوں نے فرمایا آپ نے نہیں پہچانا میں کہ میں نے تو نہیں پہچانا فرمایا یہ شیخ حذیفی تھے میں کہ حضرت یہاں کیسے آئے فرمایا اس نے مجھے کہا مجھے شاطبی پڑھا دو میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے اس نے کہا حضرت میں روزانہ گاڑی لاؤں گا آپ کو بٹھاؤں گا گھر تک پہنچاؤں گا جتنا راستہ سفر میں طے ہوگا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اتنی دیر مجھے پڑھا دیں حضرت فرمانے لگے یہ روزانہ آتا ہے مجھے گھر چھوڑتا ہے اتنی دیر میں اسے پڑھاتا ہوں شاطبی مکمل ہو گئی ہے لئی آلے اے میرے اکابرن اور جرے نمال حضرت قاری طاہر رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف فوت تھا نسا تک کہنا ہاسے تھا یہاں سے میں کو انہوں نے صاحبزادے نے سے شیخ حذیفی حضرت قاری صاحب دے جنازے کو موٹھا لیتی ودا حضرت دی قبر مبارک ہو جنت البقی آخر تے بڑھائی ہانے یہ ایوان کیا کیا نہیں یہ میرے شیخ تھے یہ کنوز تھے علم کا خزانہ تھے ان کی قبر بنوانی ہے تو نبی کے صحابہ کے قدموں میں بنانی ہے میرے دوست بزرگوں یہ بڑے لوگ اور اتھائی سعودی عرب دے لوگ ہیں قاری صاحبان دی کتاب چھاپی ہے میں اتھائی ڈٹھی عربی زبان کہ جڑے قاری صاحبان نابینا ہن انہیں دے نا لکھے نے انہیں یہ تصویرہ اتھائی لائے نے میں اتھائی ڈٹھی ہے تورے پاکستان دے نام ورکاری ہن جڑے شیخ الکل ہن شیخ القرہ ہن حضرت قاری رحیم بٹ صاحب دے بھی شیخ ہن حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں دی تصویر میں اتھائی نہیں تھی میں حضرت دی زیارت نہ کی تھی ہائی نابینا ہن قرآن دے سب کنے بڑے کاریا تو عرض کرنے دا مقصد ہے میرے دوست بزرگوں اللہ دی رحمت نال اللہ دی توفیق نال اللہ دی عنایت نال قرآن دی خدمت سارے حضرات کرنے دے پہنے اکو الحمدللہ اللہ نے انہیں کو توفیق عطا فرمائیے انہیں دا سینہ علم دا خزینہ بن گئے بڑے عالم یہ ہیں مفسر یہ ہیں مفتی یہ ہیں محقق یہ ہیں مدرس یہ ہیں حافظ یہ ہیں قاری یہ ہیں الحمدللہ میرے دوستو انہیں نال جڑ ونجو انہیں نال محبت کرو اپنے بچے بھیجو انہیں کرے فائدہ اٹھاؤ اے لوگ اگر نہ رہے اسا محروم تھی بیسوں اللہ پاک انہیں لوگیں دی محنت دی برکت نال انہیں لوگیں دی تقوی دی برکت نال اللہ سادہ بیڑا ہی پار کر رہے سی میرے دوستو صحبت بڑی شے ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار فرماؤ فتنے دا دور ہی وے پوری سنگت ساتھ کرنے بچوں پوری سوسائٹی کرنے بچوں نیک لوگوں کی صحبت اٹھاؤ اور صدیق اکبر دی جو تعریف کرنے والے ہیں وہ اتنا نبی دی صحبت نال بن گئے صحابہ کو جو مقام ملے کرشا نہ ملی بعض لوگ سمجھیں جن کو بھئی عمل نال ملیے صحابہ عمل نال نہیں بڑھ دے میرے دوست بزرگوں صحابہ بنین سوڑے پاک نبی صحیح دی صحبت نال بنین نبی دی محفل نال بنین جنہ بندہ صحیح دی صحبت دے اندر آگئے نبی علیہ السلام دی ملاقات تھی گئی ہے حضرت پیغمبر علیہ السلام دی زیارت تھی گئی ہے سنے نبی دا کلمہ پڑھ گئی دس ایمان تے خاتمہ تھی گئے ایک صحابی سلیندن جہاں صحابی بڑھوئے اے پکا جلتی ہے پوری امت مسلمہ جا نیکیاں کٹھا کر لیکن نبی دے کئی صحابی دی برابری نہیں تھی تمام صحابہ شان والے تمام صحابہ مرتبے والے نبی سچا نبی دے بچے سچے سونا نبی سچا نبی دا خاندان سچا سونا نبی سچا نبی دی اہل بیت ساری سچی لیکن میرے دوست بزرگوں انہیں لوگیں دا مقام بہت اچھائے جرے قرآن دے قاری تے عالم بن گئے میری گل حضرات توجہ فرمائے جنہیں حضرات کو اللہ نے قرآن دی خدمت واسطے چن کی دے انہیں دا مقام اچھائے صدیق اکبر قرآن دا حافظ ہا فاروق اعظم قرآن دا حافظ ہا عثمان ذوالنورین قرآن دا حافظ ہا علی المرتضی قرآن دا حافظ ہا عبداللہ بن زبیر قرآن دا حافظ ہا ابن مسعود قرآن دا حافظ ہا ابن عمر قرآن دا حافظ ہا ابو ہریرہ قرآن دا حافظ ہا حضرت عائشہ صدیقہ قرآن دی حافظہ ہائی حضرت
حفصہ قرآن دی حافظہ ہے، بی بی ام سلمہ قرآن مجید دی حافظہ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا قرآن دی حافظہ ہے، حسن حسین قرآن دے حافظ۔ اور نبی علیہ السلام نے قرآن دے قاری دی ایک اچھی شان بیان کی تھی ہے، لئے واجہ سنی ہو سی یقیناً، میں تو صرف سبق سنا من واسطے آیا تو انا خادمہ علماء حضرات دا خوشہ چینا اپنے بزرگ کنے جنہیں دو لفظ پڑھی ودا اوہ ودا سنے نا۔ نبی علیہ السلام دی حدیثی چاہے آپ نے فرمائے جرے ویلے کہیں کو امام بناونا ہوئے او بندے کو امام بنائے جرا وڈا کاری ہوئے۔ کیا ہوئے وڈا؟ بولو بولو بولو، جرا وڈا اکرا بڑا کاری ہوئے او کو امام بناونے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمائے او کو امام بناونے جرا عمر اچ وڈا ہوئے، اور او کو امام بناونے جرا عالم وڈا ہوئے۔ ترے چیزاں اڈ بیٹھا کرے نا، قاری وڈا، عمر اچ وڈا، علم اچ وڈا۔ ترے چیزاں سمجھ آئیں بھائی؟ نہیں سمجھ آئیں؟ اور مثال عرض کرے نا تو میرا ٹائم ختم تھی گئے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبید یہ قولی حدیث ہے، پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے، وڈے کاری کو اپنا امام بناؤ۔ خود نبی علیہ السلام دے سامنے جنہیں میرے نماز دا ٹائم تھا اور آپ مرض الوفات دے اندر ہن، صحابہ پوچھن واسطے آئیں یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے، جناب دی انتظار ہے، نماز واسطے جناب دا کیا حکم ہے، جناب دے بغیر مسلح تے کون آ سکتے؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آکھو میرے مسلح تے آوے تے نماز پڑھا دے وے۔ توجہ، پوری توجہ میرے پاس ہے، پوری توجہ۔ پہلے پیغمبر دی ہدایت ہے امام بناونے وڈے کاری کو، اتنا ہن عمل دا ٹائم آئے۔ پوچھنے یا رسول اللہ امام کیا کو بناؤ؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بناؤ۔ یہ تو ثابت نہیں تھی گیا لئے والا کہ صحابہ وچوں قرآن دا وڈا کاری ابو بکر صدیق آ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ تک نشہ حسن جو وڈا کاری ابی بن کعب ہا، یہ تک نشہ حسن وڈا کاری زید بن ثابت ہا، یہ تک نشہ حسن وڈا کاری عبداللہ بن مسعود ہا، یہ تک نشہ حسن وڈا کاری عثمان ذوالنورین ہا، یہ تک نشہ حسن وڈا کاری علی المرتضی ہا۔ میرے دوست بزرگوں، تو کو نشہ حسن وڈا کاری ابو موسیٰ اشعری ہا، تو کو نشہ حسن وڈا عالم وڈا کاری معاذ بن جبل سچے، لیکن انہیں تمام جو وڈا کاری ابو بکر صدیق ہا۔ نبی دے فرمان کو دیکھ، سنتے سونے نبی دے عمل کو دیکھ، دوہے دی مطابقت پہ تھی دیئے۔ صحیح فرمایا ابو بکر کو آکھو میرے مسلح تے آوے لوگوں کو نماز پڑھا لے۔ صدیق کنے وڈا حافظ گوئنا، صدیق اکبر کنے وڈا کاری کائنا، اس واسطے ابو بکر دی موجودگی دے اندر کوئی بندہ این شاید دا استحقاق نہ رکھدا جو او امامت کراوے۔ سب تو وڈا امامت دا مستحق ہاتھ ابو بکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی موجودگی دے اندر نمازاں پڑھیں دے رہے گئے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام اگر کئی ویلے دائیں بائیں ویندے ہن، سفر تے ویندے ہن یا کئی کم کار تے ویندے ہن، نماز دا ٹائم ہوئے ہا تو ان ویلے بھی نماز ابو بکر صدیق پڑھیں رہا۔ صرف مرض الوفات دی بات نہیں، ایک دفعہ دو قبیلے دا جھگڑا تھی گیا، نبی علیہ السلام صلح کراون گئے، نماز دا ٹائم تھی گیا، اذان تھی، صحابہ نے آکے نماز دا ٹائم تھی گئے، صحیح کوئی نہیں کہ کون امام پڑھاؤ، سب نے آکے پیغمبر علیہ السلام تو بعد اچھا درجے والا بندہ ابو بکر صدیق ہے، لہذا صدیق اکبر کو آکو نماز پڑھاوے۔ تو میرے دوست بزرگوں اتو معلوم تھی نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام جنہیں نہ ہو میں رہا نمازہ یہ پڑھے نے ہن، بڑے حافظ یہ ہن، بڑے قاری یہ ہن، بڑے امام یہ ہن، بڑے مجتہد یہ ہن۔ اور دوسری بات تیری آپ نے فرمائیے کہ امام او کو بڑھاؤ جرا عمر اچ وڈا ہوئے۔ این اعتبار نالوی نبی تو بعد امامت اور خلافت دا حقدار صدیق اکبر ہے۔ تُساں لئی آلے سیانے بندے آئے بیٹھے ہو، میں کوئی گال دسو سارے ملک دے وڈے عہدے کتنے ہیں؟ علیہ دے نیوے ہون یار، جلدی دسو میرا ٹائم مک گئے۔ وڈے عہدے کتنے ہیں؟ 4، صدر، وزیر اعظم، چیف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وڈے عہدے یہ ہیں نا۔ تُساں سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ، بصیرت والے بندے آئے بیٹھے ہو، علم والے بندے آئے بیٹھے ہو، تجربے والے بندے آئے بیٹھے ہو،
تو سمے کو دسو انہیں چارے عہدے دے اتے این دور وچ کوئی بندہ نوجوان ملے سی؟ پچھلے بندے نہیں ہلے دے ملے سو نوجوان 20-25-30 سال والا ہر بندہ آکسی یاری کو نہ ملو انہاں تجربہ کائے نہیں ہر بندہ آکسی ای کو نہ ملو او بندہ آوے جدی بصیرت زیادہ ہوئے او بندہ آوے جدی عمر زیادہ ہوئے او بندہ آوے جدی تجربہ زیادہ ہوئے میچور بندہ ہوئے یا نہ ہوئے اللہ اگر تو کو نہیں آلے یاد نہیں رہا تو میں تو کو یاد کر بینا تاریخ دا خلاصہ بیٹھا رسینا جنہیں میرے نبی علیہ السلام دی رحلت مبارک تھا یہ امال حضرت علی دا شباب توجہ 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 جنہیں میرے سنے نبی دی رحلت مبارک تھا یہ حضرت علی دی شباب دا زمانہ ہے جنہیں میرے پیغمبر دی رحلت تھا یہ میرا پیر صدیق اکبر 61 سال دائے تو دس پیغمبر دے ارشاد دی روشنی دے اندر اڑا اپنی زندگی دے تجربے دی روشنی دے اندر دس خلافت دا حقدار علی ہا یا ابو بکر ہا؟ میری گل سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ وہ اللہ دے بندے صدیق اکبر تا بہت بڑی عمر دا ہا نبی صحیح کرے عمر دے اندر 2 سال چھوٹا ہا پیغمبر جنہیں نبوت دا اظہار فرمائے سونا نبی 40 سال دا ابو بکر 38 سال دا حضرت علی 8 سال دا میرے بھائیوں دوستو بزرگوں غور فرماؤ ای لحاظ نال بھی صدیق اکبر دا حق بندا ہا جو امامت صدیق آوے وڈے کاری ہومن دے نسبت نال بھی صدیق اکبر دا حق بندا ہا امامت صدیق اکبر کلاوے خلافت دے منصب تے صدیق اکبر آوے اور تیسری بات جڑی آپ نے فرمائیے امامت او کراوے جرا قرآن دا عالم وڈا ہووے قرآن دا وڈا عالم ہو ایک گل یاد رکھا ہے تمام صحابہ علم والے ہیں لیکن انہیں بھی جو وڈے علم والا تے زیادہ علم والا حضرت ابو بکر صدیق ایک مثال عرض کریں نہ ہوں دی ٹائم میرا ختم تھی گئے اوور ٹائم لینا پیا میرے بھائی اور دوست بزرگوں حضرت پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے پیغمبر دی رحلت تو بعد لوگوں کے اندر مختلف مسائل چلیں ایک مسئلہ اے بھی چلے کہ بندے دی رحلت تو بعد عورت دا نکاح ختم تھی ویندے بندے دی رحلت تو بعد عہدہ ختم تھی ویندے بندے دی رحلت تو بعد ان دی مالی وراثت چل دیئے نبی صحیح دی رحلت تھی گئی ہے مالی وراثت چل سی یا نہ چل سی یہ ایک مسئلہ چلیے حضرات گفتگو کرن لگے گل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی سیدہ نے محسوس کی تھا نبی تو بعد وڈا عالم ابو بکر رے نبی تو بعد وڈا حافظ ابو بکر رے نبی تو بعد بڑا کاری ابو بکر رے نبی تو بعد قرآن دا سب تو زیادہ علم رکھن والا ابو بکر صدیق اے مسئلہ صدیق اکبر کرے پوچھتے ہیں بی بی صاحبہ نے پیغام بھجوایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی خدمت دے اندر کہ میرے بابے سے دی رحلت تھی گئی ہے لوگ مسائل پوچھتے پہن ایک مسئلہ اے درپیش ہے کہ میرے بابے تو بعد میری والی وراثت چل سی یا نہ چل سی مسئلہ پوچھے نے گل سمجھ آئیے بی بی نے پیغام بھجوائے ارسلت الی بخاری دے لفظ بی بی گئی نہیں اجرا لوگ پڑھے ہوئے جو بی بی صاحبہ آپ گئی ہے عدالت نہ 15ویں صدی دی اولت ہے عدالت پھر دی وگی آئی انا للہ و انا الیہ راجعون تو خاتون جنت ہے جنتی عورتیں دی سردار ہے نبی علیہ السلام دی لخت جگر ہے مومن دے ایمان دا حصہ ہے کوئی عام عورت تکائے نہیں خود نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی تو سا حضرات کو علماء کرام سنے دے پہن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں کو ساری کائنات دے عورتیں دے فضیلت حاصل ہے خدیجہ بنت خویلد آسیہ زوجہ فرعون مریم بنت عمران اور چوتھی بی بی فاطمہ بنت محمد انہیں 4 بیبے نہ مقام پہنچا ہے اکو سچے اچھا کو سچے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دی اولاد دا سردار میں محمد کریمہ حضرت نبی نے فرمایا شہید دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے سنے نبی نے فرمایا معذرین دا سردار میرا پانگا بلال ہے حضرت نبی نے فرمایا شہید دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے سنے پاک نبی نے فرمایا نوجوان دا سردار بہیتے پرین دے اندر حسن تے دوجہ حسین ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتیں دی سردار میں محمد دی بیٹی فاطمہ ہے
حضرت علی فرمائے ایک نہیں صحیح دے کٹھے بیٹا سامنے ابو بکر عمر آنے پائیں. آپ نے فرمایا علی میں تے کوئی گل دسینا انہیں کو نہ دسی. میں کہ جی یا رسول اللہ حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا اے جڑے دو بندے آنے پائیں ایک ابو بکر تے ایک عمر جڑے بندے پکی عمر دے اندر فوت تھی کہ جنت ویسن ادھیڑ عمر والے لوگے دے جنت دے اندر سردار ابو بکر عمر ہو سن. اپنا اپنا مقام ہے. تو جنتی عورتیں دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سچے اچھی بولو یار. اتنے مقام والی بی بی اتنی شان والی بی بی اتنی حرمت عظمت والی بی بی نعوذ باللہ عدالت گئی کھڑی ہے. کتنی غلط بات ہے. میں آدھا بی بی اشارہ کرے ہاں عدالت انہیں درتے آوے. سیدہ عدالت نہیں گئی. سیدہ ادنا ابو بکر دا کنڈا کھڑکائے کھڑکیں دی رہیے روندی رہیے وراثت منگدی رہیے. ابو بکر نے نہیں دیتی کھا گئے نعوذ باللہ ظالم ہا غاصب ہا. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اس میں زیادہ بحث نہیں کرتا لیکن لیے والو اتنا تو بتاؤ اگر سیدہ وہاں گئی ہے اور ابو بکر سے یہ دریافت کیا ہے اور مسئلہ پوچھا ہے اور حق مانگا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ابو بکر کی خلافت کو تم نے مان لیا ہے؟ پہلے ابو بکر دی خلافت مان وقت اگلی گل کرے سو کچھ سمجھ آئیے نا. یہ مطلب ہے مار کے دا دل منی کھڑے اتو تو نہیں پائی منن دے. بہرحال اسد سچے لوگ ہیں سچی گل عرض پہ کرے ہیں. سیدہ گئی نہیں سیدہ پیغام بھجوائے صدیق اکبر دی خدمت دے اندر میرے بابے شہید دی رحلت تھی گئی ہے کیا میرے بابے دی مالی وراثت ہو سی؟ قرآن مجید کا جو پورا رکوع آ گئے وراثت دے بارے بندہ فوت تھی ونجے مال وراثت بڑھویں دے کیا میرے بابے دی میراث ہے؟ یہ اشکال ہے علمی اشکال ہے. چونکہ پورا رکوع وراثت دا آیا ہوئے اندھا تقاضا تا اے ہے جو میرے بابے دی وراثت چلے مال تقسیم تھی وے سونے نبی دا جانشین تو قرآن دا وڈا عالم ہے تو مسئلہ دس. بھائی سمجھ آئیے. اگر مالی وراثت ہے پھر جڑا فدق والا باغ ہے وہ میرے بابے دی ملکیت ہا. اگر ملکیت ہا تو پھر میں کو وراثت دے طور تے مل سی کیونکہ میں جو ہڑ رہ گئی ہاں تے میں جا ترائے بہنا فوت تھی گئے میرا پھرا ہی کوئی نہیں میں کو میراث دا حصہ مل سی. جنب یہ مسئلہ سیدہ نے مسئلہ پوچھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام ملا باقر مجلس یادے ابو بکر صدیق چلتا ہویا سیدہ دے در دے آئے. دروازہ کھٹکھڑائے کون؟ ابو بکر. کیویں آئے ہو؟ میرے پیر صدیق اکبر نے فرمایا سیدہ تیرا پیغام پہنچے تیرا سوال پہنچے تیرا مسئلہ پہنچے تیری گل پہنچیے میں مناسب سمجھے جو میں تیری عزت عظمت کا لحاظ کراں میں تیری حرمت کو پیش نظر رکھ کے تیرے دروازے تے حاضر تھی گیاں. سیدہ اگر تو کو جائیداد دی ضرورت ہے اگر تو کو مال دی ضرورت ہے اگر باغ بغیچے دی ضرورت ہے کوئی حاجت مندی ہے تو بیان فرماؤ. گل سمجھ آئیے. اور مجلسی دے جڑے الفاظ ہیں چونکہ فارسی زبان دے اندر ہیں فارسی تو کو آسی نہ ورنہ ہے بالکل شوقی فارسی وہ اپنی زبان دے اندر لکھے. میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سیدہ تو ساری کائنات دے اور تیری سردار ہیں تیری عظمت دے فضیلت دا انکار کوئی نہیں کرتا. جناب دا پیغام پہنچے میں حاضر تھی گیا. اگر جناب کو مال دی ضرورت ہے اموال و احوال خدرہ ازدو مذائقہ ندارم میرا مال تیرا میری جائیداد تیری میں اپنی جائیداد تیرے کو زیادہ پیاری نہیں کرے سیدہ میری جائیداد تیری آنچ خواہی بغیر جیسے دل آکھے میری جائیداد تو کہن گے ابو بکر دا سارا مال جناب دے قدمے تے قربان ہے لیکن نبی دے فیصلے کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. سیدہ نے پوچھا سونے نبی دا جانشین ہو میرے بابے دا کیا فرمان ہا کیا فیصلہ ہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے او فیصلہ اے ہا نبی علیہ السلام فرما گئے انا معاشر الانبیاء اسا نبی دی جماعت ہیں لا نورسو اسا مالی وارث بڑھا کے نہ ویندے ما ترکنا فہو صدقتن جیسے چھوڑ ویندے ہیں سارا مال رب دے نام تے وقف ہوندے اسا نبی دی مالی وراثت کوئی نہیں ہوندی. سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی دے جانشین دا اے علمی جواب سنیا سیدہ مطمئن ہو گئی.
لم تتکلم دوبارہ گفتگو نہ کی تھی. سیدہ مطمئن تھی گئی اے بڑا عالم ہے, اے قرآن دا بڑا عارف ہے, ای بندے دا فیصلہ بالکل صحیح ہے, بلکہ میرے نبی دا فرمان ہی آ گئے, میرے بابے دا فرمان آ گئے. اور بابے دے فرمان کرنے دا انکار نہیں تھی دا, پیغمبر دی مالی وراثت نہیں چلتی. اور میرے دوست بزرگوں او جری اشکال علی گل انہیں کی تھی ہے کہ پورا رکوع وراثت دے بارے آیا کھڑے, اون دا علمی جواب ہے. آنکھوں تو میں دس دینا علماء کو فائدہ دے سی, تسا حضرات کوئی تھوڑا تھوڑا فائدہ دے سی. انہیں سجا او اے ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ سیدہ او جرا رکوع تسا پیش کیتے او عوام الناس واسطے آئے, نبی اون کرے مستثنیٰ ہے, نبی اون کرے مستثنیٰ ہے. کئی چیزاں احکامات امت واسطے آئیں لیکن او احکام نبی واسطے نہیں ہوں دے. امت واسطے حکم ہے نیندرا ونجے تو بلا وضو کرے, نبی کو نیندر آوے, نبی تے نیندر نال وضو نہیں توڑتا. عام بندہ فوت تھی ونجے عورت دا نکاح ختم ہے, پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے, نبی دی بیوی دا نکاح ختم نہیں تھی نا. عام بندے واسطے حکم ہے زیادہ کرے زیادہ 4 شادیاں کرے, پیغمبر واسطے حکم ہے جتنا مرضی شادیاں کریں, صحیح 11 شادیاں کیتے ہیں. عام بندے واسطے حکم ہے بندہ فوت تھی ونجے ان دی عورت عدت گزارے, پیغمبر دی رحلت تو بعد سونے نبی دی ازواج مطہرات دی عدت دکھائے نہیں. عام بندہ فوت تھی ونجے ان دی مالی وراثت چل دی ہے, ان دی عورت نال بیا نکاح تھی سکتے, پیغمبر دی رحلت تو بعد نبی دی ازواج مطہرات نال بے بندے دا نکاح بھی نہیں تھی. انہیں سارے مسائل دی بنیاد تے جی میں عام بندے دی مالی وراثت چل دی ہے, پیغمبر دی مالی وراثت بھی نہیں چل دی. گل سمجھ آئیے. علمی اشکال اے ہا کہ او تا قرآن مجید در رکوع ہے اور قرآن تا قطعی ہے, یقینی ہے. صدیق اکبر جری حدیث پیش کیتی ہے او تا قطعی تے یقینی کائیں نہیں. تو صدیق اکبر نے جرا انہاں جواب دیتے سونے نہ لکھن دے قابل ہے. لیکن علماء کو زیادہ سمجھ آسی, انہیں فرمائے سیدہ نبی دا فرمان بھی ایویں قطعی ہے جی میں اللہ دا قرآن قطعی ہے. کیوں دوہے چیزاں ہکی زبان جو نکلیں, زبان ہکا ہے سونے پاک نبی دی, جری زبان جو قرآن نکلے اون زبان مبارک جو حدیث نکلی ہے. قرآن بھی قطعی ہے, حدیث بھی قطعی ہے, قرآن بھی یقینی ہے, حدیث بھی یقینی ہے. بات تے اندر جرے سندہ طویل تائیں کوئی راوی کلہ آگئے او بنیاد تے او خبر واحد بن گئی ہے اور او حدیث زنی بن گئی ہے. ورنہ جرے صحابی نے پیغمبر دے روبرو حدیث سنی ہے ان صحابی دے حق دے اندر او حدیث انہیں قطعی ہے جی میں اللہ کا قرآن قطعی ہے. تو سیدہ فرمائے میں جری نبی دی حدیث پیش کی تھی انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ. میں سونے نبی دی مبارک زبان کنے آپ سنیے میرے حق دے اندر اے حدیث انہیں یقینی ہے جی میں اللہ دا قرآن یقینی ہے. ان ای حدیث دی بنیاد تے ان رکوع تے اوتے اسا کو تخصیص کرن دی اجازت ہے. لہذا او رکوع عام لوگے واسطے ہے وراثت والا, اور اے حدیث سونے نبی واسطے. گل سمجھ آنی بیٹھے بھائی. تو میرے بھائیو دوست بزرگوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیتا. سیدہ مطمئن تھی گئی. ابن ابی الحدید آدے, میسم بحرانی آدے, نہج البلاغہ دا شارے حاجی حسین دنبلی درہ نقفیہ دے اندر آدے فرضیت بزالے کہا. سیدہ فاطمہ صدیق دا جواب سن کے راضی تھی گئی. اور لوگ گزرے سے وہ لوگوں ابو بکر جی میں وڈا حافظ ہے, جی میں وڈا قاری ہے, جی میں وڈا قاری ہے, جی میں وڈی عمر دا بندہ ہے, جی میں وڈی عمر دا بندہ ہے, جی میں قرآن دا عالمی وڈا ہے, لہذا نبی دا مسلح دا وارث ہی ہوئے. وہی گال سمجھ آنی بیٹھی ہے. کچھ نظریے دی گال ہی سنی کرو, کسے کہانیاں جاجاں سن دے ہو. میرے بھائیو دوست بزرگوں صدیق اکبر دا جواب سن کے سیدہ زہرا مطمئن تھی گئی. اور نال اے میرے بھائیو سیدہ دے کولو نبی دے 7 باغ ہن. کتنے بھائی؟ ایک بندہ ہا وہ ایمان کے نایا ہا, بڑا ذمہ دار ہا, وہ نبی صحیح کو 7 باغ دیتے ہن. پیغمبر علیہ السلام دے کولو 7 باغ ہن, بڑے سرسبز و شاداب, قبیلہ بنو نذیر دے ہن. اور باغ پیغمبر تو بعد سیدہ فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو آ گئے ہن محمد ابن یعقوب کلینی اپنی کتاب کافی دے اندر نقل کیتے پیغمبر دی رحلت تو بعد نبی دا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زہرا دے کولو آیا اور وہ کہا کہ فرمایا میری پیاری بیٹی تو میری بھتیجی لگ دی میری پوتی لگ دی تیرا بابا میرا بھتیجا ہے تیرا خامد علی بھی میرا بھتیجا ہے علی دا بھائی جعفر بھی میرا بھتیجا ہے جعفر دا بھائی عقیل بھی میرا بھتیجا ہے میں نبی دا جدی رشتہ دار ہاں نبی دا زیادہ قرابت دار ہاں اس ٹائم نبی دا بابا کائیں نہیں نبی دا بیٹا کائیں نہیں نبی دا بھرا کائیں نہیں نبی دا میاں دھیاں کائیں نہیں تو ایک نبی دی دھی ہے لیکن میں نبی دا جدی رشتہ دار ہاں میں نبی دا چاچا لگدا وراثت دے وچوں میرا حصہ کتھا ہے اجر ستباغ سیدہ دے کولو ہن حضرت عباس نے انہیں دے بارے فرمایا کہ انہیں دے وچوں میرا حصہ کٹھو تو ذرا سوچ رہے بابا ہی نہ ہوئے تے بیٹا نہ ہوئے چاچے دا حق بڑھتے نہیں بڑھتا انہیں دے نہیں وے یار ذمہ دار علاقے دے بندے آئے بیٹھو تو تے ڈاجے تے نانیے تے پرنانیے دے کاغذ کٹوائی ودے ہو پٹواریاں کو چاہی ودے پل ویندے ہو میری جھر نانی دا حصہ ہاں یہ تو کو پتہ لگ دے یہ نہیں پتہ لگتا نبی سیدہ چاچا نبی دا قریبی ہاں جلدی رشتہ دار ہاں حضرت فاطمہ کرے ون کے مطالبہ کی دس تیرے کو پیغمبر دے ساتھ باغن لہٰذا انہیں وچوں میری وراثت دا حصہ لے اور توجہ کرے توجہ میں ذکر کر کے پیش پیا کرے نا جنہیں ویلے حضرت عباس نے ون کے جو مطالبہ کی تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو سنوایا علی آج چاچا عباس باغ دا حصہ منگ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف کھنا ہے حضرت عباس نے ملاقات کی تھی اور حضرت علی نے جری جوابی گفتگو فرمائیے وہ محمد ابن یعقوب کلینی دی کتاب فروع کافی دے اندر موجود ہے سنائے بڑی قیمتی عبارت ہے بڑی قیمتی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا میرا پیارا چاچا میں تیری عظمت کا انکار نہ کرے گا حضرت عباس تو سب مطالبہ پہ فرمے دے ہو جو نبی دی مالی وراثت دے وچوں میرا حصہ دے ہو حضرت علی نے فرمایا سنے نبی دا فرمان ہے انا معاشر الانبیاء یار توجہ نہیں بھی کی تھی نا توجہ نہیں بھی کی تھی حضرت علی نے فرمایا سنے پاک نبی نے فرمائے انا معاشر الانبیاء اسا نبیین دی جماعت ہے لا نورث اسا وارث نہیں سے بنا کے دے دے ما ترکنا فهو صدقۃ جری جائیداد چھوڑ کے ونجو جرا مال چھوڑ کے ونجو سارا مال رب دے نا تے وقف ہونے چاچا عباس نبی دے مالی وراثت کا نہیں تے کوئی شک کیویں دیوں سبحان اللہ اللہ توجہ فرمائے توجہ یہ وہ جواب ہے جرا جواب صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو دیتا اگر ابو بکر یہ حدیث سناوے تو وہ حق کا ہی نہیں اگر علی سناوے تو وہ حق ہے فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے اے دوست یوں نہ کھیل سادگی کے ساتھ خدا دا نائی کیا پیا کرے نہیں آ میرے نال رلا سنی مذہب حق کے اہل سنت والجماعت دا موقف سچا ہے میں آدھا نبی سچا علی سچا ابو بکر سچا عائشہ بھی سچی تے فاطمہ بھی سچی سچے ایک منٹ آخری بات ایک منٹ اگر تو آدھے نبی دی وراثت بنا کے تقسیم کر رہو میں دادا کرو میں ادا کرو تو ساکھ سو کیوں میں آدھا نبی دی وراثت تقسیم کر رہا ہوں جلے تقسیم کرے سے والا حضرت عائشہ دا حصہ دیونا پوسی بندہ فوت تھی ونجے بیوی دا حق ہونے سارے علاقے مشہور نہیں 8واں حصہ اٹھوک حضرت ابی دی جلے ریلت ہے یہ سنے نبی جا نو ازواج مطارات بقید حیات نبی جا نو گھر والے نا حصہ کتا ہے اس واسطے نانی میں چاہندہ جو سونے نبی دی ایک گھر والی ابو بکر دی تھی یہ اس واسطے نانی میں چاہندہ جو سونے نبی دی ایک گھر والی جناب عمر دی تھی یہ اس واسطے نانی میں چاہندہ جو سونے نبی دی ایک گھر والی حضرت معاویہ دی پھیڑے میرے نقص خودی و بے خودی سے میں قدرے والو مجھے پر ہی نہیں ساکی پہ بھی الزام آتا ہے اگر یہ کرے سے گل بہت لگی ویسی حضرت عائشہ دا حصہ دیونا پوسی حضرت حفصہ دا حصہ دیونا پوسی حضرت ام حبیبہ دا حصہ دیونا پوسی لگے والا اگر تے کرے کوئی فتق دی گل کرے وہ کہا میرے نال بھائی عائشہ صدیقہ دا حصہ تو کٹ بی بی حفصہ دا حصہ تو کٹ بی بی ام حبیبہ دا حصہ تو کٹ سیدہ فاطمہ دا حصہ میں نے سب انصاف ہے جا کہنا حلوہ یار
اور میں ادا ہی لائن کو چھوڑ آ میرے نال رلا میں ادا نبی سچا نبی دا فرمان سچا نبی سچا نبی دا اختصاص سچا نبی سچا نبی دا امتزاز سچا سنو نبی سچا نبی دی شان سچی صدیق سچا فاروق سچا غنی سچا علی سچا حسن سچا حسین سچا عائشہ خدیجہ سچی بی بی فاطمہ زہرا بھی سچی سچے اونچی بولو ان جواب قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی لکھے سونے نال لکھن دے قابل ہے سنا مچا بانی دار لوم دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی لکھے انہوں نے پورا رسالہ لکھے حضرت نے پورا رسالہ حضرت فرمائے ہے انہاں دو وجوہات ہیں نبی دی مالی وراثت کیوں کائنی دو وجوہات کتنے جلدی بولو یار توجہ فرمیشو ہاں ٹھروے سی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی تھا پہلی وجہ ہے نبی انسان وچو انسان ہے لیکن پیغمبر انسان جیسا انسان نہیں نبی دے احکامات جدا ہے نبی انسان وچو انسان ہے لیکن پیغمبر انسان جیسا انسان چھوڑے نبی دا درجہ اچھا ہے چھوڑے نبی دا مقام اچھا ہے چھوڑے نبی دا رتبہ اچھا ہے سونے نبی دی شان اچھی ہے سونے نبی دی عظمت اچھی ہے اسد سونے نبی کو نبی رسول اللہ سردار منینے آئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نو جی گل لکھی لئے والا توجہ کری تکو بانی دارلوم دیو بندہ نبی دنال عشق دا حکم نمونہ پیش کرے نا حضرت نانوتوی لکھے نبی دی مالی وراثت کیوں کائنی ان دی دو جی وجہ ہے سارا نبی حیات النبی ہے جرے ویلے سارا نبی زندہ ہے والنبی دی وراثت کی میں چلے جرے ویلے سارا نبی زندہ ہے نبی دی گھر والی دا نکاح کی میں ترٹے جرے ویلے سارا نبی زندہ ہے نبی دی گھر والی دا اگو نکاح کی میں تھیوے جرے ویلے سارا نبی زندہ ہے والنبی دے بعد حضرت پیغمبر دے حجرے وچوں عائشہ کو کون کٹے جرے ویلے سارا نبی زندہ ہے نبی دی مالی وراثت کی میں تقسیم تھیوے سبحان اللہ صحیح اپنی قبر مبارک کی زندہ ہے جرے بندہ اتھمن کے صلاۃ و سلام عرض کرے دے صحیح آپ سن دن جواب ارشاد فرمائے سبحان اللہ جہاں عقیدہ نہیں سنی نہیں حنفی نہیں دیوبندی نہیں کئی بھی بلا ہے اسا سوڑے نبی دی حیات دے قائل اکو انشاءاللہ دلکو انشاءاللہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون نبی اپنے قبریں بھی زندہ ہوں تے نمازاں پڑھتے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی جرے ویلے میرا کوئی امتی میں محمد کو سلام بھجوے دے اللہ میری روح کو متوجہ کرے دے میں محمد سونی گندہ جواب ہی دینا آپ کو بے شک اچھا کو بے شک ملکہ کو بے شک حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مرت علی موسیٰ لیلت اسری بی اندل القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری معراج والی رات میں حضرت موسیٰ دی قبر تے گزرا میں جتھے جناب موسیٰ اپنی قبر تے اندر کھڑے تھی کہ نماز پڑھ دیا سبحان اللہ آپ کو سچے نبی سے فرمایا قیامت قریب حضرت عیسیٰ آسی دجال کو قتل کرے سی بیت اللہ دا طواف کرے سی جلے فارغ تھی سی پیچھے میں محمد دے مدینے آسی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ میں محمد دے مدینے آسی سب کنے پہلے میرے حجرے تے آسی سب کنے پہلے میری قبر تے آسی حتی یسلم علیہ حضرت عیسیٰ میں کو سلام کرے سی وَلَأَرُدَّ اللَّهَ گئے میں عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سا سچے چلا بلکہ میں دادا میرا نبی بھی زندہ ابو بکر زندہ عمر زندہ عثمان زندہ علی زندہ میرا پیر حسین زندہ سچے کچھ بول جا الحمدللہ اسارا دل سرشار ہے ساجا دوہائیں اکھی روشن ہیں صحابہ علی آنکھ روشن ہے اہل بیت علی آنکھ بھی روشن ہے صحابہ بھی سچے اہل بیت ہی سچے نبی سچا نبی دے بچے سچے نبی سچا نبی جا چار دیاں سچا نبی سچا نبی جا ازواج سچا نبی سچا نبی دے صحابہ سچے نبی سچا نبی دے شاگرد سچے نبی سچا نبی دے سنگسار سارا سچا اگر انشاءاللہ کہیں دی بے ادبی نہیں کرنی کہیں دی گستاخی نہیں کرنی میرے دوستو ادب کرو ادب خدا دائی ادب نبی شاہی دا ادب قرآن دائی ادب حدیث دائی ادب سنت دائی ادب نبی دے رشتہ داریں دا بھی ادب قرآن دا ادب حدیث دا ادب سوڑے نبی دے ہر عمل دا ادب داڑھی دا ادب مسواک دا ادب او کریشو بولے نہیں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب
بے ادبی کرنے بچا ہے. میرے اکابر علماء دیوبند لکھے نبی علیہ السلام کو سبزی ترکاری بچوں کدو زیادہ پسند ہا. اگر کہیں کو طبی طور تے کدو پسند نہ آوے نہ کھاوے کوئی حرج نہیں، لیکن کدو دی توہین نہ کرے، کدو دی تنقیص نہ کرے، کدو دی عیب جوئی نہ کرے. جرا بندہ کدو دی توہین کرے دے خطرے بے ایمان تھی گئے. یہ نبی دی پیاری ترکاری کو خراب آچھا کیوں ہے؟ بھئی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی. کوشش کرے سو، ادب کرے سو، محبت کرے سو. جتا تو کو پتہ لگ ونجے بھئی یہ صحابی ہے، بس ہتھیار سڑ دے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، کوشش فرمے سو. اللہ تولی میری حاضری کو قبول فرماوے. اللہ ہی پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے. قاری محمد اسلم صاحب دی کوشش اللہ قبول کرے. اللہ ہی مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے. اور جنہیں بچے حافظ بن گئے انہیں کو انہیں دے والدین کو مبارک دینے ہیں. اللہ انہیں کو علم نصیب فرماوے. اللہ انہیں کو صحیح عقیدہ صحیح عمل نصیب فرماوے. پورے علاقے واسطے شہر واسطے ان قرآن مجید دا پڑھنا پڑھاونا خیر و برکت دا ذریعہ بن ونجے. اللہ پورے لیے دی حفاظت کرے، پورے ملک پاکستان دی حفاظت کرے، حرمین شریفین دی حفاظت کرے. اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد کرے. اللہ اسلام دا بول بارا کرے، کفر دا منہ کالا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.